نیوز ورلڈ میں خوش آمدید. میں ہوں وکاس کشور. سب سے پہلے ویکلی ہیڈ لائنز. مسلم لیگ نواز قومی اسمبلی میں الیکشن 2024 کی سب سے بڑی پارٹی. نتائج کے مطابق نون لیگ نے 72 نشستیں جیت لی. پیپلز پارٹی 53 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. آزاد امیدوار 99 حلقے جیت کر سب سے آگے. ایم کیو ایم کی 17 نشستیں, کاف لیگ کی 3, جے یو آئی اور آئی پی پی کی 2 سیٹیں. نواز شریف اتحادی حکومت بنانے کو تیار. متحدہ حکومت کے لیے پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور جے یو آئی کو دعوت. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی الیکشن کے کامیاب انعقاد پر پوری قوم نگران. حکومت, الیکشن کمیشن, سیاسی جماعتوں اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. کہا عوام کی اپنے حق رائے دہی کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں. میڈیا, سول سوسائٹی, سول انتظامیہ اور عدلیہ کے ارکان کے تعمیری کردار نے اس بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا. دعا ہے انتخابات ملک میں معاشی استحکام اور خوشحالی لائیں. پافے نے الیکشن میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس کی بندش اور نتائج میں تاہی پر سوال اٹھا دیے. کہا شفافیت پولنگ اسٹیشن تک محدود رہی. ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں شفافیت پر سوال اٹھ سکتا ہے. فارم 45 کی کاپی 29% پولنگ اسٹیشن کے باہر اویزا نہیں کی گئی. آر او آفس میں مبصرین کو نہیں جانے دیا گیا. ابتدائی نتائج کی تیاری اور نتائج اعلان نے منظم الیکشن کو مشکوک کر دیا. امیدواروں کی جانب سے شکایت کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. انتخابات کے انعقاد سے بے یقینی کا دور بند ہو گیا. 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا. فافن رپورٹ کے مطابق الیکشن میں 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے. ملک میں 6 کروڑ کے قریب ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. مجموعی ٹرن آؤٹ 48% رہا. الیکشن میں ریکارڈ امیدوار تھے. امریکہ کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور دخل اندازی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. باہمی دلچسپی کے امور اور جمہوری اداروں کی تقویت دینے کے لیے پاکستانی حکومت کی معاونت کریں گے. یورپی یونین کا پاکستان کے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد کا غیر مقدم. آسٹریلوی ہائی کمیشن نے کہا آسٹریلیا جمہوری اور مستحکم پاکستان کی حمایت کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان ایک متحرک جمہوری نظام کی تعمیر کے لیے کام جاری رکھے گا. انتخاب اور اقتدار کی پرامن منتقلی ہمیں اس جمہوری مقصد کے قریب لاتی ہے. پولنگ کے دن دہشت گردی کے واقعات سے بچنے کے لیے صرف موبائل سروس کو دن بھر کے لیے معطل کیا گیا. پاکستان غیر ملکی اسپانسر شدہ دہشت گردی کے نتیجے میں سنگین سیکیورٹی خطرات سے نمٹ رہا ہے. آرمی چیف نے کہا انتخابات اور جمہوریت عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے. پولرائزیشن اور انتشار ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں. قوم کی انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے. سیاسی قیادت اور ان کے کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوام کی خدمت کرنے کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. عوام نے آئین پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں. شیخ رشید اڈیالہ جیل سے رہا. انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت منظور کر لی. شیخ رشید نے کہا جیل میں تھا, کچھ پتہ نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ میرا تیسرا چلہ ہے. الیکشن مہم میں بھی حصہ نہیں لیا. الیکشن 2024 میں بڑے بڑے برج الٹ گئے. بلاول بھٹو زرداری لاہور سے ہار گئے. جہانگیر ترین ملتان اور لودھرا سے سیٹ نکالنے میں ناکام. مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے ہار گئے. پرویز ہٹک اور محمود خان کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر شکست. ایم ایل ولی, غلام بلور, امیر احمد خوتی اور آفتاب شیرپاؤ بھی ہار گئے. کیسرا الہی کو بھی گجرات سے شکست. خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی بھی سیاسی جماعت ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکی. آزاد امیدواروں نے بازی جیت لی. صوبائی اسمبلی کی 91 نشستوں پر کامیاب. جے یو آئی 7 اور مسلم لیگ نواز 5 سیٹوں پر کامیاب. پیپلز پارٹی کے 4 اور جماعت اسلامی کی 3 نشستیں. پی ٹی آئی پی 2 اور اے این پی 1 نشست لے اڑی. بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی 11 نشستیں جیت کر سب سے آگے. مسلم لیگ نون 9 اور جے یو آئی نے 8 سیٹیں جیت لی. آزاد امیدوار 5, بلوچستان عوامی پارٹی 4, اے این پی اور نیشنل پارٹی 2 نشستیں جیت گئی. جماعت اسلامی اور بی این پی 1 نشست پر کامیاب. الیکشن 2024 میں بڑے بڑے نام ہار گئے. خواجہ سعد رفیق, خرم دستگیر خان, عابد شیر علی اور شیخ روحیل اصغر ہار گئے. جاوید لطیف کو شیخو پورہ سے شکست. شیخ رشید راولپنڈی کی نشست پر 5ویں نمبر پر آئے. طاہر صادق کو اٹک سے شکست کا سامنا. ہاشم جوان بخت بھی اپنی سیٹیں جیتنے میں ناکام. ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا پولیس وین پر حملہ. اے ایس آئی شہید. پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. کراچی میں ایم کیو ایم سب سے
बड़ी जमात उभर कर सामने आई। कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें अपने नाम कर ली। सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों पर भी मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों की भी 10 नशिस्तें, 2 नशिस्तें जमात इस्लामी ने हासिल की। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 में से 9 हलकों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। 3 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। 1 हलके पर इस्तेकाब पार्टी कामयाब। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों के नताइज भी आ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लाहौर की 30 में से 21 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। 8 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 1 नशिस्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। नवाज शरीफ लाहौर की नशिस्त जीत के मानसेरा से हार गए। NA 130 में नवाज शरीफ 1,71,000 वोट लेकर कामयाब। यास्मीन राशिद को 1,15,000 वोट मिले। मानसेरा की नशिस्त पर 25,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त। NA 15 में कायद मुस्लिम लीग नून को 80,382 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार ने 1,05,249 वोट हासिल किए। नवाज शरीफ ने मानसेरा से इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। इंतखाबात से कबल मोदी सरकार का मुसलमानों पर तशद्दुद। रियासत उत्तराखंड में मदरसे की इमारत को गिरा दिया गया। इलाके में फसादात फूट पड़े। झड़पों में 6 मुसलमान शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने तजावुजात की खिलाफ वर्जी को जवाब बनाकर मदरसे को निशाना बनाया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड। हम न्यूज़ वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं वकास किश्वर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। वीकली राउंड अप का आगाज सबसे पहले इस खबर से कि दुनिया भर की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी यौम यकजहती कश्मीर कश्मीरी कम्युनिटी ने जोशो खरोश से मनाया। तफसीलात बता रही हैं UAE से तोकीर अहमद। पाकिस्तान काउंसिल खाना दुबई और सिफारत खाना अबू धाबी में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खसूसी तकरीबात मुनक्किद हुई। सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तरबसी और काउंसिल जनरल हुसैन मोहम्मद ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और भारत के जुल्म सितम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ है। इस मौका पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। तकरीब में मौजूद कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भारत मुजालिम की खुसूसी दिखाई जाने वाली दस्तावेजी फिल्म और तस्वीरी नुमाइश को सराहा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और कनाडा फील्ड हॉकी एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से कनाडा के शहर टोरंटो मास्टर्स हॉकी सीरीज का इनेकाद किया गया। इस हॉकी सीरीज में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान से साबिक ओलंपियन शहबाज सीनियर, कमर इब्राहिम, मोहम्मद उस्मान, शफकत मलिक और शहबाज जूनियर ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान शहबाज सीनियर ने हम न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर सैयद से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी की ज़बोहाली और कौमी हॉकी टीम की मुसलसल खराब कारकर्दगी पर रोशनी डाली। शहबाज सीनियर का कहना था कि हॉकी का खेल हुकूमती अदम तवज्जो के बायस शदीद मालियाती मसाइल का शिकार है। इस मौका पर हॉकी सीरीज के रूह रवा राना राव साहब ने कनाडा में हॉकी के फरोग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में भी इस तरह की सीरीज के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर दिया। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीरियों की हालत ज़ार बयान करने वाली तस्वीरी नुमाइश और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। जानते हैं सऊदी अरब जद्दा से अदिया वहाज की इस रिपोर्ट में। इस्लामी ताउन तंजीम के हेडक्वार्टर जद्दा में मुनक्किदा तकरीब में OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट के अफसरान, OIC के रुकने ममालिक के मुस्तकिल नुमाइंदगान और जद्दा में पाकिस्तान के सफारतकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तलहा ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम पर मुजालिम नहायत अफसोसनाक है। मकबूजा कश्मीर में सिलसिलावार मुजालिम को बंद करके मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द अज जल्द हल किया जाए। तकरीब से OIC में पाकिस्तानी मुस्तकिल सफ़ीर फवाद शेर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के हक़ खुद इरादे की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए अपनी गैर मुतज़ल्ज़ल सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की ज़िंदगी को अजीरन करके रख दिया और गुज़श्ता 76 सालों से कश्मीरों पर मुसलसल मुजालिम ढाए जा रहे हैं। कश्मीरी नौजवानों के बेदर्दी से कत्लेआम किया जा रहा है। मसला कश्मीर के हल तलक हम दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर को उजागर करते रहेंगे। तकरीब से काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद, चेयरमैन कश्मीर कमेटी मसूद पुरी और दीगर ने भी कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह तनाज़े कश्मीर के हल में अपना भरपूर किरदार अदा करके
تقریب میں مقبوضہ کشمیر میں نہتے اور بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی افواج کی جانب سے کیے جانے والے مظالم کو تصویری نمائش کے ذریعے اجاگر کیا جائے گا۔ جدہ میں کشمیریوں کی حالت اظہار اور انڈین فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے پاکستان ہاؤس میں یوم یکجہتی کشمیر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں صدر پاکستان، نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر خارجہ کے خصوصی پیغامات پڑھے گئے۔ انڈیا کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو اجاگر کیا اور پیغامات میں کہا گیا کہ کشمیر کو ایک کالا بند جیل میں تبدیل کرنے کے باوجود انڈیا کشمیری عوام کے ناقابل تسخیر جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ کونسل جنرل خالد مجید نے سعودی قیادت کی جانب سے کشمیر کاز کے لیے مخلصانہ اور مسلسل حمایت کرنے پر ان کو سراہتے ہوئے ان اہم مسئلے میں فعال طور پر آگاہی پیدا کرنے میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے کردار کو بھی سراہا۔ کونسل جنرل نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اس امر کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کر سکیں۔ OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندہ سفیر سید محمد فواد شیر نے اپنے خطاب میں انڈین فوج کے مبینہ مظالم اور زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیاں مسلط کرنے کے انڈین منصوبوں کی نشاندہی کے شرکاء اور مقررین عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا۔ فواد شیر نے اپنے خطاب میں انڈین فوج کے مبینہ مظالم اور زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیاں مسلط کرنے کے انڈیا منصوبوں کی نشاندہی کے شرکاء اور مقررین عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو حل کیا جائے اور ساتھ ہی لازمی طور پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے بھی فوری اقدامات کیے جائیں۔ تقریب میں کشمیریوں کی حالت اظہار اور انڈین فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے دستاویزی فلم دکھائی گئی اور شرکاء نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انتخابات سے قبل مودی سرکار کا مسلمانوں پر تشدد کا سلسلہ تیز۔ ریاست اتراکھنڈ میں مدرسے کو گرا دیا گیا، علاقے میں فسادات پھوٹ پڑے، جھڑپوں کے نتیجے میں 6 مسلمان شہید اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے تجاوزات کی خلاف ورزی کو جواز بنا کر مدرسے کو نشانہ بنایا۔ علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ حکام مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کر دیے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا 129واں روز۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 28,000 کے قریب پہنچ گئی۔ بمباری میں 67,000 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ النصر اسپتال پر حملے میں 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح پر حملے میں مزید 15 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی فورسز نے کئی گھنٹے محاصرے کے بعد العمل اسپتال کے عملے کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کے علاقے رفح سے فلسطینیوں کے مکمل انخلاء کی دھمکی دے دی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کی تمام آبادی رفح میں محصور ہے۔ غزہ کے بے گھر افراد کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ یورپین یونین نے پاکستان کے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد غیر مقدم کیا۔ یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزپ بوریل نے کہا کہ پاکستانی عوام کو مشکلات کے باوجود انتخابی عمل میں حصہ لینا جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ان کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یورپی یونین نے انتخابات میں بے قاعدگیوں کو تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستان میں عام انتخابات میں مداخلت پر امریکی کانگریس ممبران کا اظہار تشویش۔ کہا پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ کانگریس ممبران نے امریکی محکمہ خارجہ سے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کی بھی اپیل کر دی۔ کانگریس ممبران الہان عمر نے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی شفافیت کا تعین ہونے سے قبل محکمہ خارجہ نتائج تسلیم نہ کرے۔ لاکھوں پاکستانیوں نے 8 فروری کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا ٹویٹ۔ کہا باہمی دلچسپی کے امور اور جمہوری اداروں کو تقویت دینے کے لیے پاکستانی حکومت کی معاونت کریں گے۔ ڈرامہ سے بھرپور فلم وی ور دی لکی ونس کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ My family. Keep writing to them over and over. It's like I'm writing into a void. The Germans are already at our doorstep. It's getting worse. All of Europe is a war zone. Let our family be our light. We live tonight. فلم 28 مارچ کو ریلیز کی جائے گی۔ ویکلی راؤنڈ اپ سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ہم نیوز ورلڈ۔